مولانا جعفر صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ آئے اور چند کلمات اپنے تاثرات کے مومنین کے درمیان پیش فرمائے. آپ حضرات نعرے صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء. ایک مرتبہ سورہ الحمد مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مولانا مرحوم کی روح کو اصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں موصوف کے کہنے کی وجہ سے حاضر ہوا اور مولانا کے بھانجے کا کئی مرتبہ فون گیا تھا. یوں تو ہماری پہلے سے کوئی ملاقات زیادہ نہیں رہی ہے مولانا سے. تقریباً جب سے ہماری ملاقات ہوئی ہے 5-7 دفعے ہم ملے ہیں. ایک دو مرتبہ ہمارے گھر پہ بھی تشریف لے آئے. میں یہاں بھی آیا. یہ تقریباً 5 سال کے عرصے میں ہماری جتنی ملاقاتیں رہیں ہم نے نیکیوں کے علاوہ کبھی ان سے کچھ نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے. اس قدر سیرت کے اعتبار سے اور تحمل کے اعتبار سے اور خصوصاً قوم کی بے پناہ فکر رہتی تھی ان کی اصلاح کے لیے. اور افریقہ سے واپس آنے کے بعد بارہا ذکر ہوا جب بھی ملاقات ہوئی یہ اطراف کی بستیوں میں جہاں پہ شاید مجھے تو اس بستی کا نام بھی نہیں پتہ تھا. میں امبیڈکر نگر میں 5 سال سے رہ رہا ہوں. وطن بھی اتفاق سے یہی ہے. لیکن اس بستی کا جس بستی میں خدمت کرنے کے لیے ہفتے میں 3 دن جاتے تھے مجھے اس بستی کا نام نہیں معلوم تھا. یہ جلال پور سے آگے چل کر کے ارئی 4-5 گھر کی آبادی ہے. تو وہاں جہاں علماء نہیں پہنچ سکتے تھے وہاں بھی خبر رکھتے تھے وہ. اور کسی اجرت کی وجہ سے نہیں کہ اجرت ملنی ہے, نہیں, خالصتاً لوجہ اللہ, اللہ کے لیے کام کرتے تھے. کبھی یہ نہیں سوچا کہ قوم ہمیں کچھ دے گی. نہیں, جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ وہ قوم تک ہم پہنچائیں. حالانکہ ان کی قدر شاید جب تک زندہ تھے وہ قدر نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی, جتنی قدر ہونی چاہیے تھی. اور عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی قدر, چاہے افراد ہوں چاہے علماء ہوں, زندگی میں لوگوں کو قدر نہیں معلوم ہوتی ہے, نہ لوگ کرتے ہیں. مرنے کے بعد لوگ قدر کرتے ہیں. چاہے عوام میں سے افراد ایسے ہوں جن کی قدر مرنے کے بعد کی جاتی ہے, شعراء ہیں قدر بعد میں ہوگی, پڑوسی تھا لیکن اہمیت نہیں معلوم تھی. اسی طرح سے علماء کی قدر بھی, ابھی ہمارے خان صاحب بہت ہی محبت کرنے والے, انہوں نے کہا کہ علماء ان کی قدر جو ہے مرنے کے بعد لوگ کر رہے ہوں. اور عام طور سے یہی ہوتا ہے. مولانا ثنا صاحب کا ذکر انہوں نے کیا. جب تک وہ زندہ تھے جب تک قوم نے گالیوں کے سوا کچھ نہیں دیا ہے. وہ کلپ موجود ہوگی, آپ نے سنا ہوگا. مرنے کے بعد بہت قدردان نکل آئے. محمد اور آل محمد صلوات.
یہ ہمارے علماء ثنا صاحب ہیں، ریاض صاحب ہیں، ان لوگوں کی تاکید رہا کرتی تھی کہ ہم اپنے پروگرام کو اس طریقے سے مرتب کریں کہ نماز کے وقت سے پہلے ختم کر دیں یا نماز کے بعد ہونا چاہیے۔ بہرحال ایک عالم کے سلسلے میں پروگرام ہو رہا تھا، اس چیز کو خیال رکھنا چاہیے تھا۔ بہرحال کچھ ہمارے مومنین تشریف لے گئے، بہت اچھی بات ہے نماز پڑھنے کے لیے، یہ بہرحال ان کو اجر ملے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہمیں علماء کی قدر جو ہے ان کی زندگی میں کرنی چاہیے، اور صرف علماء نہیں، افراد کی بھی قدر ہمیں ان کی زندگی میں کرنی چاہیے۔ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ محبت اہل بیت کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے خدمت خلق، لوگوں کی خدمت کرنا۔ آپ آدم سے لے کر کے آخری نبی تک، اور پہلے امام سے لے کر کے 11ویں امام تک جن کی زندگی ہم نے دیکھی ہے، آپ یہ دیکھ ڈالیں کہ چاہے انبیاء ہوں، رسول ہوں، ائمہ اطہار ہوں، سب نے خلق خدا کی خدمت کی ہے۔ یہ اہم عنصر ہے۔ آیت اللہ فاضل لنکارانی فرماتے ہیں کہ اپنے واجبات کو ادا کرو، اور واجبات کو ادا کرنے کے بعد لوگوں کی خدمت کرو۔ لوگوں کی خدمت کیا، میں ایک حدیث کے ذریعے سے آپ کو پہنچاؤں۔ سرکار انبیاء نے فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ 2 نیکیاں ایسی ہیں کہ اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے۔ ایک نیکی اللہ کے اوپر ایمان لانا، پہلی نیکی یہ ہے اللہ کے اوپر ایمان لانا۔ خصلتان لیس فوقہما الخیر، یہ حدیث کے جملے ہیں کہ 2 نیکیاں ایسی ہیں، 2 اچھائیاں ایسی ہیں کہ اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے۔ ایک نیکی یہ ہے الایمان باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لے آنا۔ صرف یہ نہیں، اس میں بھی ایک تفصیل ہے، اگر توضیح دی جائے کہ اللہ کے اوپر ایمان ہے تو کتنا مضبوط ایمان ہے۔ اگر اللہ کے اوپر ایمان ہے تو امام خمینی فرماتے ہیں یہ دنیا محضر خدا ہے، اس میں گناہ نہ کرو۔ اگر یہ یقین ہے کہ پروردگار ہے، چاہے ہم کمرے میں ہوں، چاہے مجمع میں ہوں، چاہے فرش عزا پہ ہوں، چاہے سڑکوں پہ نوحہ پڑھنے کے لیے ہوں، ماتم کرنے کے لیے ہوں، اگر اللہ کے اوپر یقین ہے کہ پروردگار یہاں بھی ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے اوپر ایمان، اور دوسری جو سب سے بڑی نیکی ہے وَالنَّفْعُ لِعِبَادِ اللَّهِ، بندگان خدا کو فائدہ پہنچانا۔ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانا۔ مزاج کیا ہے؟ ہم نقصان پہنچانے کے لیے تو سوچتے ہیں، فائدہ پہنچانے کے لیے ہمیں کہاں فکر رہتی ہے۔ اس لیے کہ آج تو غرور یہ ہو گیا کہ ہم بہت بڑے نوحہ خوان ہیں، ہم بہت بڑے خطیب ہیں، ہم بہت بڑے شاعر ہیں۔ یہ غرور جو ہے انسان کو ایک دن لے ڈوبے گا، یہ تکبر۔ آج آپ دیکھیں حالت کیا ہے۔ میں ایک مثال دوں آپ کو۔ فرض محال، ایک بحث آتی ہے، فرض محال محال نہیں ہے۔ کسی گھر میں 10 لوگ ہیں، اگر 10 لوگ فیملی میں ہیں اور 10 کے 10 حاکم ہیں، کوئی اس میں محکوم نہیں ہے، کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ بیوی شوہر کی سننے کے لیے تیار ہے، نہ شوہر بیوی کی، نہ بیٹا باپ کی سننے کے لیے تیار ہے، نہ ماں کی سننے کے لیے تیار۔ مختصر یہ ہے کہ یہاں کوئی کسی کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، سب حاکم ہیں۔ ایک گھر میں اگر 10 ہیں تو 10 کے 10 حاکم ہیں،
کوئی ایک دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ بچے ماں باپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، نہ شوہر بیوی کی بات، نہ بیوی شوہر کی بات، نہ یہ جو باپ بنا ہے اپنے باپ کی سننے کے لیے تیار ہے. بتائیے گھر کی فضا کیسی محسوس کریں گے آپ؟ جنگل راج، جہاں پہ محبت نہیں، الفت نہیں، مروت نہیں، ایثار کا جذبہ نہیں، قربانی نہیں، کہیں کچھ بھی نہیں ہے. تو بتائیے گھر کا سسٹم چلے گا؟ نہیں چلے گا. میدان جنگ میں سب کمانڈر گئے، نہ فوجی ہیں نہ سپاہی ہیں لڑنے والے. کمانڈر ہیں، صرف حکم دینے والے ہیں. جنگ جیت جائیں گے یہ؟ اگر 500 ہیں تو 500 کمانڈر ہیں، نہ یہ اسے حکم دے سکتا ہے نہ یہ اسے حکم دے، یعنی کوئی بھی ایک دوسرے کو حکم نہیں دے سکتے. جنگ ہاریں گے یا جیتیں گے؟ بولیے. ہار جائیں گے، اس لیے کہ کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہماری اس قوم کی مشکل کیا ہے؟ مشکل جو سب سے بڑی یہ ہے، وہ یہاں پہ ہر آدمی حاکم بننا چاہتا ہے، کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. نوح خان بن گیا تو یہ چاہتا ہے کہ ہماری حکومت علماء پہ بھی ہو جائے. شاعر ہو گیا تو وہ چاہتا ہے کہ ہماری حکمرانی علماء کے اوپر ہو جائے. علماء کو حاکم بنا کے بھیجا گیا، یہ محکوم نہیں ہے. ورنہ آپ دیکھیں بڑی آسانی سے لوگ علماء کے اوپر کمنٹ کرنا لگتے ہیں. ابھی میں نے ایک پوسٹ دیکھی تھی، جونپور کی ہے، کہتا میں تو ویسے علماء کو مانتا ہی نہیں ہے. ابے تو مانتا یا نہیں مانتا؟ مت مان. یہ وہ ہیں جن کی قدر آخری رسول نے کیا، انبیاء نے کیا، ائمہ نے کیا ہے. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ نبی کہتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. تم مانو یا نہ مانو، نہ مانو، اس میں عالم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو کہنے کا مطلب عزیزو یہ ہے کہ جب تک جس قوم میں ایک حاکم ہوتا ہے وہ قوم ترقی کرتی ہے. جس قوم کا کوئی حاکم نہیں ہوتا ہے، رہنما نہیں ہوتا ہے، وہ قوم ذلیل ہوتی ہے، رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ترقی بھی تنزلی میں بدل جایا کرتی ہے. یہ تو آپ زندہ ہیں، باقی ہیں اسی فرش اعضاء کی وجہ سے. ورنہ جس قوم کے پاس کوئی رہنما نہ ہو، کوئی راہبر نہ ہو، کوئی حاکم نہ ہو، وہ چلے گی. ہمیں حزب اللہ کا جب تذکرہ آتا ہے تو ہمیں نعرے لگانے تو یاد رہتے ہیں، لیکن جیسے وہ بنے ہیں ویسے ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. آپ دیکھ لیجئے، لکھنؤ میں دیکھ لیجئے، ابھی اسی محرم میں 3 سال پہلے ایک مجلس پڑھنی گئی، وہ کلپ 3 سال کے بعد آئی. کیا کرنا چاہتے ہو؟ فساد؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کلپ صحیح تھی یا غلط تھی، بات صحیح غلط پہ نہیں ہے، بات 3 سال پہلے پڑھی گئی کلپ اور سب محرم میں. یہ فساد نہیں تو اور کیا ہے؟ اختلاف کروانا نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ اور پھر آپ ستم بالائے ستم دیکھیے. قوم کے افراد میں ایسے بھی آئے جنہوں نے کہا یہ تو اسرائیل کا ایجنٹ ہے، MI6 کا ایجنٹ ہے. بھئی ٹھیک ہے، اگر نہ ہوا تو، اگر وہ ہے تو جو اسے سزا ملے گی آپ اس میں شریک نہیں ہوں گے، جو اسے سزا ملے گی. اور اگر نہیں ہے، کتنا بڑا گناہ کیا تم نے، تو تمہیں سزا سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے، اللہ بھی نہیں بچائے گا. بچائے گا؟ ائمہ اہل بیت بچائیں گے؟ کوئی نہیں بچا سکتا. اس لیے کہ حدیثیں موجود ہیں کہ اگر حقوق الناس ہے تو پروردگار بھی معاف نہیں کرے گا جب تک اس صاحب معاملہ معاف نہ کرے. یہ کیا ہے؟ یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے کہ جب ہوا جس کو ہوا جو چاہا کہہ دیا، اور وہ بھی معاشرے کے ایک باعزت جماعت کے سلسلے میں، علماء کے سلسلے میں.
فضلا کے سلسلے میں جس قوم نے اپنے عالم کی عزت نہیں کی اس قوم کو ذلیل ہونا پڑا ہے، رسوا ہونا پڑا ہے۔ اور ہندوستان کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، وقت نہیں ہے میں صرف اشارہ کر کے گزروں گا، ہندوستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے آپ 100 سال کی، کسی ایک عالم کے اوپر یہ ملت تشیع کبھی راضی نہیں ہوئی ہے، ملت تشیع کبھی راضی نہیں ہوئی ہے۔ یعنی ہندوستان میں اتنی بڑی جمعیت ہے شیعوں کی، اہل بیت کے چاہنے والوں کے، ان کا کوئی راہبر نہیں ہے، ان کا کوئی رہنما نہیں ہے، گلیوں میں ٹہلنے والے لوگ بھی اپنے کو راہبر سمجھتے ہیں، جنہیں طہارت کا سلیقہ نہیں معلوم وہ بھی اپنے کو قوم کا حاکم سمجھتے ہیں، قوم کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ یہ قوم کہاں جائے گی؟ کس منزل پہ جائے گی؟ 100 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، علماء کے اوپر ایک قوم راضی نہیں ہوئی، کوئی ایک راہبر، کوئی ایک رہنما، کوئی ایک ہادی۔ بھئی ہم جنگ کر رہے ہیں، ہم عالم جنگ میں ہیں، ہم اپنی اکونومی کو درست کرنے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے جنگ کر رہے ہیں، ہم بد اخلاقیوں سے جنگ کر رہے ہیں، اہل بیت کے دشمنوں سے جنگ کر رہے ہیں، استعمار سے جنگ کر رہے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ تو جنگ کریں گے بغیر رہنما کے، بغیر ہادی کے، بغیر کسی رہنما کے جنگ نہیں لڑی جاتی ہے۔ لہذا ملت کو سوچنا چاہیے، قدر کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کوئی ایک رہنما ہو، گاؤں کے لیول پہ، شہر کے لیول پہ، ضلع کے لیول پہ، صوبے کے لیول پہ، اور پھر ملکی پیمانے پہ کوئی ایک رہنما ہونا چاہیے، اور پھر جہانی پیمانے پہ کوئی رہنما ہونا چاہیے۔ ہماری مشکل کیا ہے؟ نہ ہمارے گاؤں میں کوئی ہمارا رہنما، اس لیے کہ سب دادا ہیں، سب چودھری ہیں، ہر آدمی زمیندار ہے۔ یہ ہے کنڈیشن قوم کی، ہر آدمی زمیندار بنا ہے، چودھری بنا ہے، رئیس بنا ہے، ہر آدمی حاکم ہے، کوئی بھی محکومیت قبول نہیں کرتا ہے، نہ گاؤں کے لیول پہ ہے، نہ قصبے کے لیول پہ ہے، نہ شہر کے لیول پہ ہے، نہ ضلع کے لیول پہ ہے، نہ صوبے کے لیول پہ ہے، نہ ملکی لیول پہ ہے، نہ جہانی لیول پہ ہے۔ جہانی لیول پہ بھی ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے، کوئی راہبر نہیں ہے، ہمارا ایک مرجع ہوا کرتا تھا، لیکن آج حالت یہ ہو گئی قوم کی، ایسے افراد آ گئے، 18 سال کا جوان کہتا میں تو ان کی تقلید نہیں کرتا۔ یہ حالت ہے، یہ شیعان اہل بیت کا نیچر ہے، مزاج ہے۔ نہیں مانتے تو ان کی عزت میں کمی نہیں آئے گی، اور اگر مانو گے تو ان کی عزت میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ انہیں خدا نے عزت دی ہے، اور جسے خدا عزت دیتا ہے پوری دنیا کی طاقتیں بھی مل جائے تو انہیں ذلت نہیں دے سکتی ہے۔ جنہیں خدا عزت دیتا ہے، انہیں اس مقام پہ خدا نے پہنچایا ہے، ساری دنیا کی طاقتیں اکٹھا ہو جائیں تو انہیں رسوا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیے اتنی بڑی قوم ہے شیعہ کی، آپ دیکھیے آپ کہاں ہیں، اور وہ شیعہ جو حزب اللہ میں ہیں، ایران میں ہیں، وہ کس مقام پہ ہیں؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، وقت نہیں ہے مانا۔ یہاں ہندوستان میں چھوٹی سی قوم ہے ہماری مقابل میں، جسے بورا کہا جاتا ہے، بوری۔ سوشل میڈیا پہ آپ نے کلپ دیکھی ہوگی جہاں ہندوستان کا پرائم منسٹر بغیر کسی باڈی گارڈ کے، اس کے راہبر کے بعد بیٹھا ہوا ہے، جہاں جو راہبر کا تخت ہے وہاں جانے کی جرات نہیں ہے، الگ سے کرسی رکھی گئی، اس پہ ہندوستان کا پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے۔ گیا جس قوم کا یہ مقام ہونا چاہیے تھا کہ حکومتیں ان کی مجبوری بن جاتی ہیں، ان کے پاس مجبور ہوتی آنے کے لیے ہے۔ آج ہمارے
کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے ان سے رابطہ ہو جائے، بڑوں سے نہیں، چھوٹے چھوٹے لوگوں سے۔ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے؟ آئے تھے میرے کارواں بننے کے لیے، آئے تھے میرے کارواں بننے کے لیے، گردے کارواں بھی نہیں رہ گئے۔ یہ مجلسیں یہ سکھاتی ہیں، یہ فرش ازا یہ سکھاتی ہے، یہ فرش ازا سکھاتی ہے کہ انسان کمال کی طرف جائے، زوال کی طرف نہ آئے۔ یہ فرش ازا میرے کارواں بنانے کے لیے ہے، گرد کارواں بننے کے لیے نہیں ہے۔ محبت اہل بیت حاکم بنانا سکھاتی ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں کوئی راہبر نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی رہنما نہیں ہے۔ اگر ملت نے بنا بھی دیا ہے تو قوم کے لچے اسے چھوڑیں گے کہاں؟ مولانا کے بقول خان صاحب کے، جن کے گھر میں نہیں چلتی وہ باہر عالم کے اوپر چلانا چاہتے ہیں، اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے مذہبی بن جاتے ہیں، اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے مکتب کے سیکریٹری بن جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، آپ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن معاشرے میں ایسا ہے۔ ایک لچا وہ بھی عالم کے اوپر بولے گا، کمنٹ کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ جہالت ہے، یہ اپنی رسوائی کا اعلان ہے۔ لہذا خدا را اس فرش ازا سے درس لیجئے، کوئی راہبر ہونا چاہیے، کوئی رہنما ہونا چاہیے، ایک یونٹی ہونی چاہیے۔ ہر قوم میں یونٹی ہے، اگر نہیں ہے تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر 40 آٹو رکشہ والے ہیں تو ان میں تو یونٹی پائی جاتی ہے، 50 انجمنیں ہیں ماتمی تو ان میں کوئی یونٹی نہیں ہے۔ ذرا سا اختلاف ہوا، میری آواز اچھی ہے، میں دوسری انجمن بنا لوں گا۔ یہ مزاج ہے، یہ ہے کنڈیشن قوم کی۔ یعنی ایثار، قربانی، تحمل، ان سب چیزوں کا جذبہ قوم میں نہیں رہا۔ فرش ازا، محبت حسین، عشق علی، یہ ایثار کا جذبہ ہونا چاہیے، قربانی کی فکر ہونی چاہیے، تحمل والا مزاج ہونا چاہیے، اتحاد کا مزاج ہونا چاہیے، ملنساری ہونی چاہیے، تواضع اور انکساری ہونی چاہیے۔ تکبر ہے، انا ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، یہ شیطانی مزاج ہے، یہ اہل بیت کا مزاج نہیں ہے۔ اچھا، بڑی خوشی ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں جب خطبہ پڑھتے ہیں کہ ہمارے 12 امام رفتار قدم میں بھی فرق نہیں ہے۔ بات کلام کی نہیں ہے کہ جو پہلے نے کہا وہی دوسرے نے، جو دوسرے نے کہا وہی تیسرے نے، نہیں، رفتار قدم میں بھی فرق نہیں ہے۔ بس یہ آخری بات، مولا حسن اور امام حسین جب مولا کائنات کا جنازہ دفن کر کے آ رہے تھے تو ایک کھنڈر سے کراہنے کی آواز آئی، تو یہ دونوں اس کھنڈر کی طرف چلے۔ کیا دیکھا؟ ایک نحیف اور لاغر آدمی، نابینا ہے، چلنے کے لائق نہیں ہے، کراہ رہا ہے۔ جب اس کے نزدیک پہنچے، اس سے پہلے کہ یہ بولتے دونوں بھائی، اس نابینا معذور انسان نے کہا، میرے ہمدرد آج 3 دنوں سے کہاں تھا تو؟ 3 دنوں سے کہاں تھا؟ تو یہ دونوں بھائی سمجھ گئے یہ اپنے وقت کے امام ہیں۔ قریب گئے، احوال پرسی کی، کہا بھائی تم کس کی بات کر رہے ہو؟ کہا ایک شخص تھا جو روزانہ مجھے آتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، پانی پلاتا تھا، لیکن آج 3 دنوں سے نہیں آیا ہے۔ کہا ہم وہ نہیں ہیں
ہم دونوں بھائی ہیں. کہا نہیں, ذرا تم دونوں چل کر کے دکھلاؤ. وہ بھائی چلے. پھر اس نابینا شخص نے کہا نہیں, تمہاری رفتار قدم یہ بتا رہے ہیں کہ تم وہی ہو یا اس سے بہت قریب ہو. ذرا محسوس کریں تو اماموں کے رفتار قدم میں بھی فرق نہیں ہوتا ہے. یہ میرا ہی عقیدہ نہیں, یہ آپ کا بھی عقیدہ ہے. تو جن کے امام اس طریقے کے ہوں, اس کی قوم کی حالت یہ ہو کہ نہ انجمنوں میں اتحاد, یونٹی, نہ قوم میں کوئی یونٹی. لہذا نہ علماء میں, جی علماء میں بھی نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کیا حالت ہے لکھنؤ میں, کس قدر فساد ہے. اچھا یہ رپورٹر ان کو رپورٹنگ اس کے علاوہ کچھ نہیں آتی ہے. خان صاحب نے کہا نا, جس کی کہیں نہیں چلتی ہے وہ یہاں چلانے کی سوچتا ہے. جس رپورٹر کی کسی اخبار میں جگہ نہیں ہے وہ علماء کے اختلافات کو خبر کی شکل میں سوشل میڈیا پہ بیان کرتا ہے. یہ حالت ہے. لہذا اگر یہ قوم بیدار ہو جائے, یہ قوم جاگ جائے, تو واقعاً اس میں سدھار آئے گا ایک نہ ایک دن. میرے خیال سے اس سے زیادہ وقت لینا مناسب نہیں ہے. ایک مرتبہ سورہ الحم, 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مولانا مرحوم کی روح کو اصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.